سوال و جواب کی 14ویں قسط کے ساتھ میں سید صہیب حسینی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ کل انقلاب اخبار میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے علماء کرام کا ایک وفد دارالعلوم دیوبند پہنچا تھا، اور اس کی تفصیلی رپورٹ کل اخبار میں شائع ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ دارالعلوم دیوبند مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے متعلق اپنے سابقہ موقف پر قائم ہے، اور دارالعلوم دیوبند کو مولانا سعد صاحب کے بیانات کے رخ پر مکمل اطمینان نہیں ہے۔ مولانا، اس تازہ ترین صورتحال میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اب علماء کرام کو کیا رخ اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تبلیغی جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک عالمی جماعت ہے، اور اس کا کام پوری دنیا میں متعارف ہے۔ اس نے اپنے کام سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی ہیں۔ ان کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، پھر حضرت مولانا محمد انعام الحسن کاندھلوی، اور ان کے بعد مولانا ہارون صاحب۔ ان سے پہلے مولانا ہارون صاحب کا کچھ دور رہا، لیکن پھر مولانا انعام الحسن صاحب کا دور رہا، اور ان کے بعد جو دور آیا اس میں ایک شورا قائم کر دی گئی، لیکن کام کا تعارف حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے کرایا۔ مولانا الیاس صاحب کی سوانح لکھی، مولانا الیاس صاحب کی تحریک کا بھرپور تعارف کرایا۔ مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر اور تحریک کی تفصیلات پر مولانا محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ضخیم کتاب لکھی، اور مولانا انعام الحسن صاحب پر بھی ایک بڑی کتاب آ چکی ہے۔ تو کام جانا بوجھا ہوا ہے، کام کے اصول بھی معلوم ہیں، طے شدہ ہیں، اور یہ کام دعوت و تبلیغ کا اسلام کی دعوتی تحریکات کے تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ یہ نہ اول کام ہے نہ آخر کام ہے۔ جو کام پوری تاریخ اسلامی میں ہوتے رہے، انہی کا ایک تسلسل ہے، انہی کا ایک امتداد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی مجددین کے بارے میں فرمائی تھی کہ اس امت کی ہر صدی میں مجددین اٹھتے رہیں گے، مصلحین کام کرتے رہیں گے، دعوت کا کام جاری و ساری رہے گا، تعلیم و تربیت کا کام چلتا رہے گا۔ تو ہر دور میں، ہر صدی میں بہت سے مجددین ہوئے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک بہت سی تحریکات اٹھتی رہیں۔ عالم اسلام میں خاص طور پر جزیرۃ العرب، عراق، شام، یمن، مصر اور دیگر ممالک میں تحریکات اٹھتی رہیں۔ اصلاحی تحریکات کا جو عمل تھا تسلسل کے ساتھ امت میں جاری رہا، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں اسی کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ کبھی بھی دعوت کے کام میں، اصلاح کے کام میں انقطاع نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولانا نے تذکرہ کیا کہ جب ارتداد پھیل گیا تو انہوں نے ارتداد کا مقابلہ کیا، اور پھر ان کے بعد صحابہ اور تابعین کا تذکرہ فرمایا گیا، اور خاص طور پر حضرت عمر ابن عبد العزیز کا تذکرہ کیا گیا کہ دوسری صدی کے آغاز میں وہ ایک بڑے مجدد بن کر اٹھے۔ وہ اپنے وقت کے خلیفہ راشد بھی تھے، مصلح بھی تھے، مجدد بھی تھے، اور سب اکیلے مجدد نہیں تھے، کیونکہ تجدیدی کام کے لیے یہ بات سمجھ لی گئی کہ ہر صدی میں کوئی ایک مجدد ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یا مغالطہ ہے۔ تجدید اور اصلاح کا کام مختلف پیمانوں پر مختلف گوشوں میں ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس اعتبار سے تبلیغی جماعت کا جو کام تھا اور جو کام ہے اور جو کام رہے گا، وہ بھی اصلاح و تجدید کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اب اس جماعت کا وہ دور جو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شروع ہوا، اس میں کچھ اختلافات بھی ہونے لگے، اور وہ اختلافات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچے کہ جماعت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جماعت کے بعض بڑے ذمہ دار مرکز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اب کیا کیا اسباب ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، ایک تفصیلی موضوع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان موضوعات کو ابھارنا نہیں چاہیے اور اتحاد کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اتحاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی جگہ ہوں، ایک ہی مرکز میں ہوں، مراکز الگ ہو سکتے ہیں اور کام کا دائرہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اتحاد کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے۔ اور جو مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، عوام کے لیے جب یہ بات فرمائی گئی پوری امت کے افراد کے لیے، تو جو علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، بدرجہ اولیٰ ان کو اس صفت سے متصف ہونا ہے۔ اس لیے اختلافات کو جس طرح ہوا دی گئی، جس طرح بڑھایا گیا، اور اس میں پھر مسئلہ فتوے تک پہنچا۔ جب استفتاء آئے گا کسی دارالافتاء میں، دارالعلوم دیوبند میں ایک استفتاء گیا تبلیغی جماعت سے، اور خاص طور پر مولانا سعد صاحب سے متعلق، اور ان کے بعض اقوال کا حوالہ دیا گیا، تو دیوبند نے فتویٰ دیا۔ اب فتویٰ جو ہوتا ہے وہ استفتاء کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو معلومات دی گئیں، جو معلومات ان تک پہنچی، ان کی بنیاد پر انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ باتیں غلط ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو غلط بات ہے وہ غلط۔ لیکن مولانا سعد صاحب نے اس میں پوری تواضع اختیار کرتے ہوئے اور دیوبند کا پورا احترام رکھتے ہوئے اور فتوے اور دارالافتاء کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے دیوبند سے رجوع کیا۔ تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی انہوں نے اس کا بار بار اظہار کیا کہ میں دارالعلوم دیوبند کو اور دیوبند کی تحریک کو مرجع سمجھتا ہوں، اور تبلیغ کی تحریک اس سے وابستہ ہے، اور میں اپنے تمام ایسے اقوال سے جو اصحاب افتاء کے نزدیک صحیح نہیں رجوع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جب ایک بڑی جماعت کا ذمہ دار رجوع کر رہا ہے اور کسی ایک ملک کے ایک دارالافتاء سے جس کی ایک حیثیت ہے اور ایک تاریخ ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس رجوع کو قبول کیا جاتا۔ لیکن کیا اسباب ہیں اور کیوں ایسا ہوتا رہا کہ ان کے رجوع کو قبول نہیں کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں شدت بڑھتی گئی، دو حلقے اور زیادہ دور ہوتے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک طرف یہ بھی ہوا کہ مولانا سعد صاحب کا جو حلقہ ہے اس نے ان لوگوں کے بارے میں جو بہت ہی سینئر ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، 50 سال جن کے مرکز میں گزرے ہیں، اور ان کا بڑا کام ہے، اور وہ قدماء میں ان پر بڑے اوچھے، بڑے نامناسب، بیہودہ اعتراضات کیے جانے لگے، ان کو ایسے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا جو کسی بھی عالم کے لیے مناسب نہیں۔ دونوں طرف سے افراط و تفریط کا عمل شروع ہو گیا، اور اس میں فتووں کا استعمال، پھر اس کے بعد آج کل سوشل میڈیا کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہر فرد اپنی بات کہنے لگا ہے، وہ جانتا ہو نہ جانتا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ یہ موضوع نزاعی بنتا چلا گیا اور اس میں شدت بڑھتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں جو کشمکش ہوئی اور جو نوبت ہاتھا بائی تک پہنچی، لاٹھیوں کا استعمال کیا گیا، وہ بہت ہی افسوسناک، بہت ہی شرمناک۔ میں نے اس کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ دونوں فریقین کے جو ذمہ دار ہیں، دو حلقے جو ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو صاف طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ہماری طرف سے نزاع کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دو حلقوں میں اگر انتظامی اختلاف ہے یا فکری اختلاف ہے یا بعض مسائل میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو قائم رکھتے ہوئے آپ اپنے طور پر الگ الگ کام کیجئے، لیکن جو نزاع پیدا کرے، جھگڑا پیدا کرے، اس سے براءت ظاہر کیجئے، اور اس سے کہیے کہ ہم اس مسئلے کو سڑکوں پہ لانے دینے کے لیے بھی تیار
تیار نہیں ہے اور نہ اس کو جھگڑے کا سبب بنانے کے لیے. لہذا جو لوگ بھی یہ کریں گے، اس میں شدت پیدا کر کے جھگڑے کریں گے، ہم ان سے بری. ایسے لوگوں کو جماعت سے خارج کر دینا چاہیے. یہ کام مولانا سعد کو بھی کرنا چاہیے، مولانا ابراہیم اور مولانا احمد لاٹ کو بھی کرنا چاہیے کہ امت میں بہرحال اتفاق فرض و واجب ہے اور مسلمانوں کا نزاع حرام ہے. تو ایسی حرام چیز سے جو متفق علیہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کتنی سخت بات کہی گئی. اس لیے آپس میں دلوں میں الفت ہو، اتحاد ہو، اور اختلاف رائے کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو یہ علیحدگی ایسے ہی ہے جیسے دو بھائی مکان الگ الگ کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. کسی کو کسی مدرسے سے اختلاف ہو، وہ اپنا الگ مدرسہ بنا لے جو مدرسہ ضرار نہ ہو، یعنی جس کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس سابق مدرسے کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ اپنا الگ کام کرنے میں وہ مشغول ہو جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کا حلقہ، مولانا ابراہیم صاحب کا حلقہ، دونوں کو ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اپنے اپنے طور پر کام کرنا چاہیے. کسی مسجد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کسی مرکز میں کوئی جھگڑا نہ کیا جائے، سڑکوں پر کوئی جھگڑا نہ ہو. سب یہ کہیں کہ بھئی آپ کو ان سے اتفاق ہے، ان کے نظم سے، انتظام سے، آپ ان کے ساتھ کام کیجئے. ہمیں ان سے اتفاق، ہم ان سے کریں گے. ندوۃ العلماء کا جہاں تک تعلق ہے، ندوۃ العلماء کا موقف ہمیشہ اعتدال کا، میانہ روی کا اور جامعیت کا رہا ہے. یہ ندوے کا مشن ہے. ندوے کے جو بانی اور ندوے کے ذمہ داران ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا. مختلف فرقوں کے لوگوں کو جمع کرنے کا کام ندوۃ العلماء نے کیا. تو اب اپنی ہی جماعت کے ایک ہی طرح کے عقائد رکھنے والوں کے درمیان اختلافات ایسے پیش آئیں کہ جو نزاع کا موضوع بن جائیں اور آپس میں جھگڑے ہوں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. اس لیے ندوے کا جہاں تک تعلق ہے وہ دونوں گروپ کو اپنی اپنی جگہ پر درست سمجھتا ہے، اور جو غلطیاں کسی سے بھی ہو گئیں ان سے جب اس نے رجوع کر لیا تو اب اس کے بعد پھر ان غلطیوں کو دہرانا اور ان کا الزام لگاتے رہنا اور اس پر اصرار کرنا یہ صحیح رویہ نہیں ہے. وہ رویہ وہ ہونا چاہیے جس میں جمع و تطبیق کی کوشش ہو، جس میں اتحاد ہو، جس میں اتفاق ہو، امت جڑی رہے، امت کو نقصان نہ پہنچے، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. اور اختلافات کا جہاں تک تعلق ہے، امت میں اعتقادی اختلافات بھی رہے ہیں، امت میں فقہی اختلافات بھی رہے ہیں، بے شمار رہے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں رہے ہیں. حلال کے اور حرام کے اور منکر کے اور معروف کے اور خیر کے اور شر کے ایسے سخت اختلافات رہے ہیں کہ جن اختلافات کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک چیز ابو حنیفہ کے یہاں حلال ہے تو شافعی کے یہاں حرام ہے، ایک چیز مالک کے یہاں حلال ہے تو احمد کے یہاں حرام ہے. جب حلت اور حرمت میں جو قطعی باتیں ہوتی ہیں ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ گوارا کیے گئے، اور احترام تمام ائمہ فقہا کا ہے، احترام تمام محدثین کا ہے. تو اسی طرح چاہیے کہ آج کے اس دور میں جبکہ ایک ہی حلقے کے سب حضرات ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کا تعاون کرنا چاہیے. بلکہ جہاں بھی جو جماعت بھی جو تنظیم بھی اسلام کا کام کرے اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کے حق میں دعا مانگنا چاہیے، صرف کسی ایک جماعت کے لیے نہیں. ساتھ ہی ساتھ دیوبند کو بھی اور دیوبند سے تعلق رکھنے والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دیوبند دنیا کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. بر صغیر میں اس کا ایک مقام ہے، لیکن اس کا وہ مقام کیرالہ میں نہیں، اس کا وہ مقام تامل ناڈو میں نہیں رہا، اس کا وہ مقام بہت سے صوبوں میں نہیں رہا، اور اس کا وہ مقام نہ مراکش میں ہے، نہ الجزائر میں ہے، نہ لیبیا میں ہے، نہ تیونس میں ہے، نہ مصر میں ہے، نہ کہیں. تو دیوبند کی بات اس طرح پیش کرنا جیسے پوری امت کی ترجمانی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. مراکش کا دارالفتہ کیا کہہ رہا ہے، انڈونیشیا کا دارالفتہ کیا کہہ رہا ہے؟ امت بہت بڑی ہے اور امت میں بہت سی تحریکات اور جماعتیں. جب تک پوری امت کا کسی بات پر اتفاق نہ ہو اس وقت تک کسی ایک دارالعلوم کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ان کا اپنے حلقے کا فتویٰ ہے، بس اس حلقے کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، قبول کریں. میرے نزدیک دیوبند کا فتویٰ ہو یا ندوے کا فتویٰ ہو یا مظاہر کا فتویٰ ہو یا کسی اور ادارے کا فتویٰ ہو، یہ ایک حلقے کا فتویٰ ہے، امت کا فتویٰ نہیں. اور اس کو ہی صرف شریعت کی ترجمانی سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے. امت بہت بڑی ہے، وہ امریکہ سے آسٹریلیا تک پھیلی ہوئی ہے، وہ شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں اس میں علماء ہیں، اور اجماع پہلے تو بہت ہی مشکل تھا، بڑی مسافتیں تھیں،
کسی کو معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج کل نیٹ پر اجماع حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے مسائل پر اجماع نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئندہ ہو سکے گا۔ اس لیے اختلافات کو گوارا کرتے ہوئے، چاہے وہ مسائل جزوی اعتقادی ہوں، کچھ اعتقاد کے وہ مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن اگر امت کے بہت سے طبقات میں اختلاف کسی مسئلے سے ہے تو اس میں جو لوگ شدت اختیار کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حق صرف انہی کے پاس ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مولانا، شورا اور امارات کا اختلاف روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ پڑوس ملک کے عظیم عالم مفتی تقی عثمانی صاحب اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو آج کوشش شروع کی ہوگی، ان سے پہلے میں کوشش کر رہا ہوں پہلے دن سے، اور کتنے علماء یہ کوششیں کر رہے ہیں، کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی تو پھر ہم ہی لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ ایک مرکز میں نہیں جڑتے نہ جڑے، کوئی حرج نہیں، مرکز الگ الگ ہو، کام الگ الگ ہو، انتظام الگ الگ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے طبقات امت میں اسی طرح عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن نزاع نہیں ہونا چاہیے، جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، زبان غلط استعمال نہیں ہونی چاہیے، اکرام اور احترام کا معاملہ اختلافات کے باوجود باقی رہنا چاہیے۔ مولانا، دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ ہمارا اختلاف شورا اور امارات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف نظریات اور فکر کا ہے، تو کیا واقعی میں ایسا ہے؟ ارے بالکل ٹھیک ہے، فکر کا اختلاف ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیوبند کا اختلاف ہے تو یہ دیوبند کی رائے ہوئی، اب دیوبند کی رائے کو جو حرف آخر سمجھتا ہے وہ اسے قبول کرے، لیکن پوری امت دیوبند کے تابع نہیں ہے، نہ ہندوستان تابع ہے، نہ پاکستان تابع ہے، نہ بنگلہ دیش تابع ہے، اور پوری دنیا تو بہرحال نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہے اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں ہے، اس کا کام امریکہ سے آسٹریلیا تک ہے، تو ایک ایسی جماعت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس پر کسی ایک علاقے کا دارالافتاء فتویٰ دے کر فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اس کا مقام نہیں۔ تو دیوبند کا ایک مقام ہے بر صغیر میں، لیکن اس کا عالمی مقام نہیں ہے، خود وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ ان کے فتوے نہ سعودی مملکت میں چلتے ہیں، نہ ان کے فتوے مصر کے مجمع فقہی میں چلتے ہیں، نہ ان کے فتوے مراکش اور لیبیا میں چلتے ہیں، نہ افریقہ میں چلتے ہیں۔ تو اب جہاں چلتے ہیں ٹھیک ہے، وہ حلقہ اگر رجوع کرتا ہے تو کرے، جیسے حنفی رجوع کرتا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف، ان کے شاگردوں کی طرف، اس کو یہ حق ہے۔ شافعی امام شافعی کی طرف رجوع کرتے ہیں، مالکی کی طرف کرتے ہیں، جیسے احترام کے ساتھ بڑے بڑے فقہی مسائل میں رجوع کر رہے ہیں۔ اشعری کی امام اشعری اور امام ماتریدی کی طرف فکری اور اعتقادی مسائل میں، عقیدہ تو بہت زبردست چیز ہے، جو لوگ رجوع کرتے ہیں، امت کا بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن ایک سلفی نقطہ نظر ہے، یا وہ نقطہ نظر ہے جس کی اہل حدیث نے ترجمہ نہیں کی ہے، ابن تیمیہ اس کے بہت بڑے داعی ہیں، اور بھی بہت سے ایسے علماء، تو جو اس سے متفق وہ کریں، لیکن ان کے درمیان بھی نزاع حرام ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ وسعت ہونی چاہیے، شریعت تنگ نہیں ہے، اسلامی عقیدہ بھی کسی ڈبیا میں بند نہیں ہے، وہ بہت وسیع ہے، اور اس کی وسعت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ائمہ محدثین نے حدیثیں لی ہیں، شیعوں سے بھی لی ہیں، مرجئہ سے لی ہیں، خوارج سے لی ہیں، جن کو وہ فکری طور پر غلط بھی سمجھتے تھے، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے، ان کے شاگرد بنتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان سے روایتیں لیتے تھے۔ بخاری میں، مسلم میں بے شمار روایتیں ہیں اس طرح کے حضرات، یہ وسعت تھی۔ آج یہ وسعت ختم کیوں ہو رہی ہے؟ آج تو اور زیادہ یہ وسعت بڑھنی چاہیے۔ تو یہ تنگ نظری ہے، یہ محدودیت ہے، اور اس محدودیت سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کام سمجھایا کہ امت کو متحرک کیا جائے، امت کو نکالا جائے، گھروں سے لوگ نکلیں، دعوت کا کام کریں، یہ جو عمل ہوا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اسپین میں چلے جائیے تو وہاں پر بھی جماعت کا کام ہو رہا ہے، یورپین کنٹریز میں کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی تعداد میں لوگ وہاں اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اس انقلاب کو باقی رہنا چاہیے، اور گھریلو چھوٹے موٹے جھگڑے، مولویوں کے جھگڑے، دارالفتاؤں کے جھگڑوں کی بنیاد پر امت کے اتنے بڑے کام کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔
اس کام کو اور اس طرح کے جو بھی کام ہیں ان کے آپس میں بھی اتفاق ہونا چاہیے. نہ تبلیغی حضرات میں کوئی تنگ نظری پیدا ہو، ان کو اعتراف کرنا چاہیے مدارس کا، ان کو اعتراف کرنا چاہیے دیگر تحریکات کا. آپس میں تحریکات میں اتفاق ہو، جماعتوں میں اتفاق ہو، مدارس میں اتفاق ہو، امت میں جوڑ کی فکر کی جائے. سب سے زیادہ اہم مسئلہ توحید کے بعد، رسالت کے عقیدے کے بعد، آخرت کے عقیدے کے بعد امت کی اجتماعیت کا مسئلہ ہے اور عقیدہ ہے. مولانا آخری سوال، بہت سے لوگ شورا اور امارات کے اختلاف کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے کہ یہ شرعی مسئلہ ہو، اور بہت سے لوگ اس کو انتظامی جھگڑا بتا رہے ہیں، صحیح بات کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت کا جہاں تک تعلق ہے، ہر مسئلے میں شریعت کی رائے ہے. جو اس کو شرعی مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ شرعی تناظر میں اسے دیکھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ صحیح یا وہ صحیح یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر وہی کہ بہت محدود دائرے میں سوچتے ہیں. کام کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. اگر فرض کیجئے کہ بھائی مولانا صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو امیر مانا ہے، وہ اپنی عمارت کی بات کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ اب ان کا جو فریق اس وقت ہے وہ ان کو امیر مانتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کے تو وہ امیر ہے ہی جو مان رہے ہیں ان کو، اور جب وہ امیر ہیں ان کے اور انہوں نے اپنی شورا بنا لی تو ان کی اپنی جماعت ہے. اب جو اس جماعت سے الگ ہوئے، یعنی انہوں نے اختلاف کیا، فکری، انتظامی، نظریاتی، کسی طرح کا بھی اختلاف کیا، وہ اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ان کا بھی احترام ہے، ان کا بھی اکرام ہے، ان کا ایک نقطۂ نظر ہے، اس طرح وہ سوچ رہے ہیں، اور ایک انتظام ہے جو ان کے ذہن میں ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ دونوں کو موضوع بنایا جائے غیبتوں کا، چغلیوں کا، تنقیدوں کا، بہتر یہ ہے کہ اچھا تذکرہ ہو اور دونوں کے جو دونوں کی خوبیاں ہیں وہ ذکر کی جائیں، اور کام کو متاثر نہ ہونے دیا جائے، عوام میں کوئی غلط تاثر نہ جانے پائے، کوئی منفی بات نہ کی جائے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور کم از کم ندوۃ العلماء کے اسٹیج سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام جو عالمی ہے اور جس کے زبردست اثرات ہیں اور جس کو باقی رہنا چاہیے، اس کام میں وسعت پیدا ہونی چاہیے، اس میں تجدید ہونی چاہیے، اس میں اصلاح ہونی چاہیے، اور امت کے تمام طبقات و جماعتوں سے رابطے بڑھانے چاہیے. یہ کام کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. اگر وہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لان تان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان دو حصوں کو، اس لیے کہ ان کے بنیادی عقائد ایک ہیں، بنیادی نظریات اسلامی ہیں. کسی سے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس غلطی سے وہ رجوع کر لیتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور اس کی دلیل اس کے نزدیک ہے، تب بھی آپ اس کے خلاف محاذ نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی کسی اعتقادی مسئلے کے بارے میں سمجھا کہ یہ صحیح ہے، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ رویہ صحیح ہے جو امام ابو الحسن اشعری کا ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ بالکل غلط رویہ ہے، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں وہ رویہ صحیح ہے جو تفویض کا ہے اور سلف کا ہے، اہل حدیث کا ہے. سخت اختلاف ہے باری تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، پھر بھی یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان، اور جو شدت اختیار کر کے اشعریوں کو گمراہ کہتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں، پھر وہ خود امت کو توڑنے کے مجرم ہیں وہ. اس لیے جب اعتقادی مسائل میں اس طرح کے اختلافات ہیں اور امت نے گوارا کی، اور احترام ابو الحسن اشعری کا بھی اور احترام ان حضرات کا بھی ہے کہ جنہوں نے دوسرا نقطۂ نظر اختیار کیا، یہ ان کے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہیں. اسلام اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا لچکدار ہے کہ اس نے سب کی گنجائش رکھی ہے، تو یہ گنجائش ہونی چاہیے، اور اس گنجائش میں تحریکی اور دعوتی نقطۂ نظر غالب ہونا چاہیے. مسلکی اور محدود فقہی زاویہ نگاہ کافی نہیں ہے. اس لیے دارالافتاء کے پاس استفتاء آتا ہے تو ان کی مجبوری ہے. ہم دیوبند کے دارالافتاء پر بھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دارالافتاء جہاں تک ہو سکے ان مسائل سے بچیں، اپنا دامن بچائیں، کیونکہ وہ مسلک کے چھوٹے سے دائرے میں ہیں اور کسی ایک حلقے کا مرجع ہوتے ہیں. وہ پوری دنیا کے لیے وہ مرجع نہیں ہے. جب وہ پوری دنیا کے لیے مرجع نہیں، جب دنیا کے تمام دارالافتاء کسی مسئلے کو طے کریں تب جا کر اس کو ایک اجماعی حیثیت حاصل ہوگی. جیسے قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں تحریک چلی، وہاں کے دارالافتاء، وہاں کے علماء سب نے ان کی تکفیر کا فتویٰ دیا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے عالم اسلامی تک یہ بات پھیلی اور وہاں پر بھی اتفاق ہوتا چلا گیا، تو اب وہ ایک متفق علیہ مسئلہ بن گیا. لیکن بہت سے حلقوں کے بارے میں یہ بات نہیں.
آپ جانتے ہیں مثلا جماعت اسلامی کے بارے میں ہندوستان کے ایک حلقے نے بہت شدت کا موقف اختیار کیا، گمراہ تک کہہ دیا۔ ایک دوسرا وہ حلقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ فکری غلطیاں ہیں لیکن جماعت حق پر ہے۔ اب پورا عالم اسلامی ان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل حق پر ہے اور ان کی ترجمانی سب سے بہتر ترجمانی۔ تو اب یہ مسئلہ پوری امت کا ہے، یہ آپ کے ایک دھڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پوری امت پر داروغہ بن کے مسلط ہو جائیں؟ جزاک اللہ۔ میں اپنے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔